میں استقبال ہے. میں ڈاکٹر شاہد رزمی مکالمے کے تحت ایک اور نوجوان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں. یہ نوجوان ایک چھوٹے سے قصبے سے نکل کر جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی زینت بنے، وہاں سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد پٹنہ کے ایک عظیم یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو ہیں. فکشن کے بے تاج بادشاہ ہیں، کم سخن ہیں، لیکن ان کی قلم کی آواز بہت دور تک جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کم عمری میں انہوں نے کئی کتابوں کے خالق ہیں اور اردو ناول کے اسالیب، اردو نثری اسالیب، غیر نثری اسالیب اور دیگر اردو جہان فکشن، یہ تمام ان کی جو کارا ہے، نمایاں ہے اور جو کئی دانشقدوں کی زینت بن رہے ہیں، ان کے سلیبس کا حصہ ہے. میری مراد جناب شہاب ظفر اعظمی سے ہے، جو اردو فکشن کے یقیناً شہاب ثاقب ہیں. میں آج ان سے آپ کی گفتگو کرانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں وہ موجود ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. ڈاکٹر ظفر اعظمی، ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی. بہت بہت شکریہ شاہد رزمی صاحب، آپ کی کرم فرمائی، ذرا نوازی. ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو ذاتی زندگی ہے یا ادبی سفر کا آغاز کس طرح ہوا تاکہ ہمارے ناظرین اس سے مستفیض ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ بہار میں ایک بڑا مردم خیز قصبہ ہے جسے رفیع گنج کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ گیا اورنگ آباد کے درمیان ہے، ضلع اورنگ آباد میں. رفیع گنج میں میری ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی. میرے والد وہیں درس و تدریس سے وابستہ تھے. انہوں نے اپنی زیر نگرانی میری ابتدائی تعلیم و تربیت کی. میں نے وہیں سے کے بغل میں ایک بالکل نزدیک شہر گیا ہے، وہاں کی یونیورسٹی مگدھ یونیورسٹی سے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں دہلی کے لیے نکل گیا. دہلی میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ملازمت سے وابستہ ہو گیا. فی الحال پٹنہ یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. میری ابتدائی تعلیم و تربیت میں میرے والد کا اور میرے مقامی اساتذہ وہاں پہ ان کا بڑا اہم رول رہا ہے. یہ جاننا اہم ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا فکشن میں جو تنقیدی کتابیں منظر عام پہ تو آ رہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ فکشن کی جو تخلیقی مواد ہے وہ منظر عام پہ کچھ برسوں میں ان میں کمی پائی گئی ہے. کیا اسباب آپ کی نظر میں، کیونکہ فکشن جہان فکشن پہ آپ کی بڑی گہری نظر اور عمیق نظر ہے؟ شاہد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو فکشن کی دنیا قطعی مختصر نہیں ہے اور نہ چھوٹی ہے. میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ اردو فکشن کی دنیا سمٹ گئی ہے یا اس کی تخلیق میں کمی آئی ہے. 21ویں صدی جو آج کی صدی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں جس تیزی سے فکشن لکھا جا رہا ہے اس تیزی سے 20ویں صدی میں بھی نہیں لکھا گیا. میں معیار کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے معیار میں اختلاف ہو، لیکن مقدار میں کسی طور پر بھی ہم عصر صدی میں، اس صدی میں فکشن کم نہیں لکھا جا رہا ہے. ناول میں یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا شاہد صاحب کہ میرا انڈیا تھا وہ یہ کہ فکشن کے معیار اور اسٹینڈرڈ کی بات جہاں تک آ رہی ہے کہ لوگوں کو اپیل کرے وہ فکشن جو لوگوں تک زیادہ ترسیل اور زیادہ سمپریسی آسانی سے ہو جائے، اس کی طرف ہمارا اشارہ تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ فکشن کی ترقی بہت تیزی سے ترقی پسند تحریک کے بعد ہوئی تھی، لیکن بیچ پہ جدیدیت کی تحریک نے اسے تھوڑا سا نقصان پہنچایا، چونکہ اس میں مبہم اور علامت پسند فکشن سامنے آیا جو عام قاری سے دور چلا گیا. یہ عام قاری اس فکشن سے دور ہو گیا، تو دوبارہ اس کی طرف واپسی جب ہوئی ہے تو وہ واپسی بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی ہے. افسانوی مجموعے اور ناول اس بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اردو فکشن لکھنے والے آخر اتنے کہاں سے آ گئے. بڑے نوجوان لکھنے والے، ہم عصر فکشن پہ آپ نظر ڈالیے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بالکل نوجوانوں کی ہے. نوجوان ریسرچ اسکالر، نوجوان اساتذہ، نوجوان
لکھنے والے ہر ماہ کوئی نہ کوئی افسانوی مجموعہ یا ناول ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، جسے پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو فکشن کا سفر تھوڑی دیر کے لیے سست ضرور ہوا تھا، لیکن اب بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ بہت جلد ہم اصل میں فوراً کمپیریزن کرنے لگتے ہیں لکھنے والوں کا کرش چندر سے، قرۃ اللہ حیدر سے، منٹو سے۔ یہ بڑا غلط ہے۔ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ چندر کے مقابل کوئی تھا کہ نہیں۔ فی الحال جو لوگ لکھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں لکھ رہے ہیں، ان کا غیر جانبدارانہ اور بہت سنجیدگی سے تجزیہ ہونا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اور انہیں راہ دکھانی چاہیے۔ اس میں کوئی کمی ہو اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے۔ مثلا ایک بہت بڑی کمی ہے لکھنے والوں میں کہ آج لکھنے والے عجلت پسند ہو گئے ہیں۔ فوراً افسانہ لکھا، فوراً فیس بک پہ ڈالا، اور فوراً چاہتے ہیں کہ اس پہ تبصرہ ہو جائے اور ان کا معیار قائم ہو جائے، فوراً ایک رائے قائم کر لے۔ دوسری کمی یہ ہے کہ لوگ اب تنقید یا مشورہ برداشت نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں جو سامنے آئے اس کی صرف تعریف۔ ان دو وجوہات سے فکشن لکھنے والوں کی صحیح رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس لیے فکشن لکھنے والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اس کو لکھ کر چھوڑ دیجیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے، وقت کا انتظار کیجیے جب آپ کی تحریروں کا فیصلہ ہوگا، یا جو مشورے دے رہے ہیں بڑے لکھنے والے آپ کی زبان کے لحاظ سے، آپ کے بیان کے تناظر میں، یا آپ کے اسلوب کے تناظر میں، آپ کے موضوعات کے تناظر میں، ان مشوروں پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فیصلہ معیار کو سامنے رکھ کر ہو سکے، صرف مقدار پہ کوئی فیصلہ سامنے نہ آ سکے۔ جیسا کہ ناظرین میں نے عرض کیا کہ فکشن کے شہاب ظفر اعظمی نہیں بلکہ شہاب ثاقب ہیں ہمارے صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تمام اردو سے متعلق اردو فکشن پہ، اردو تحریکات پہ، اردو زبان پہ، اور دیگر جو متعلقات ہیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں آج ہم مکالمہ کے تحت صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ کے پروفیسر شہاب ظفر اعظمی سے ہم کلام ہیں۔ آئیے آج اس سلسلے کو دراز کرتے ہوئے دوسرا سوال ہم کرنا چاہیں گے شہاب ظفر اعظمی صاحب کہ ہم نے بچپن سے لے کر آج تک یہ سنا ہے کہ اردو فکشن کے عناصر خمسہ کے بارے میں کشندر سے لے کر عصمت تک کی بات کرتے ہیں، 5، کیا چھٹا کوئی نام آج تک جڑ پایا ہے؟ اس پہ آپ یعنی ظاہر ہے کہ ہم تو یہاں آغاز کا یہ انڈیا رہا ہے اور یہ مقصد ہے کہ ہم کھل کر باتیں کریں۔ آپ نے ایک خاص عہد کے بڑے نام لیے، پریم چند سے کرش چندر، منٹو، عصمت، بیدی، یہ پانچوں یقیناً بڑے فکشن نگار ہیں، اپنے عہد کی نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ کہیے کہ ترقی پسند تحریک کو شناخت عطا کرنے میں ان لوگوں کا بڑا رول رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ فکشن ختم ہو گیا۔ ایک بڑی تعداد فکشن لکھنے والوں کی اس کے بعد رہی ہے، لیکن ایسا کہنا کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے یا ان کے بعد 5 نام کے بعد فکشن کا کوئی بڑا نام لے نہیں سکتے، یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ ہر عہد میں فکشن لکھنے والا اپنے عہد کی نمائندگی کرتا ہے اور اپنی مخصوص فکر، اپنے مخصوص اسلوب سے اپنی انفرادیت قائم کرتا ہے۔ آپ ان 5 ناموں کے بعد اگر دیکھیں تو کیا عزیز احمد کو، کیا انتظار حسین کو، کیا قرۃ العین حیدر کو، کیا قاضی عبدالستار کو، کیا جمیلہ خدا بخش کو، جمیلہ بانو کو، جیلانی بانو کو، کیا بہت سارے نام بڑے ہیں جو 80 سے پہلے بھی ہیں اور 80 کے بعد بھی ہیں۔ کیا ان کو صرف اس لیے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں تھے، یا انہوں نے کرش چندر کا عہد نہیں دیکھا، عصمت چوکائی کا عہد نہیں دیکھا؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے شہاب صاحب، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے اردو حیثیت کا حصہ کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ یہ چھٹا نام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ادبی تنقید یعنی آپ نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھیں، یہ 5 نام کے علاوہ یا بچوں کے دانش کدوں میں آپ دیکھیں کہ تو یہ کیوں نہیں سامنے آ پاتا ہے؟ یا ہماری کم صرفی ہے یا بالکل ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیا ہمارے درسگاہوں میں قرۃ العین حیدر نہیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ بی اے سے لے کر ایم اے تک ہر نصاب میں قرۃ العین حیدر کہیں نہ کہیں شامل رہتی ہے۔ جیلانی بانو شامل نہیں ہے ہمارے یہاں، جیلانی بانو کا ایوان غزل شامل ہے ہمارے یہاں، شاید ہی کبھی سلیبس سے باہر رہا ہے۔ کیا انتظار حسین شامل نہیں ہے؟ انتظار حسین فکشن کی کون سی گفتگو ہو
جس میں انتظار حسین کا ناول بستی نہ آیا ہو. جی جی. اس لیے قاضی عبدالستار موجودہ عہد میں اگر عصر حاضر کے ناول نگاروں پہ بات کریں تو قاضی عبدالستار کا نام ناگزیر بن جاتا ہے. پھر 80 کے بعد ہم عصر ادب پہ جب بات کرتے ہیں تو 80 کے بعد تو ناول میں بڑی برق رفتاری کے ساتھ سفر آگے کا قائم ہوا ہے. اور ابھی پھر جو موجودہ ایوارڈ جو ملا ہے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، ظاہر ہے کہ وہ اردو بہار کے نگار کو ہی ملا ہے. ہاں کئی بار ملا ہے. اس سے پہلے جاوید حسین کو ملا تھا سورہ کاتب پہ. اس کے بعد ابھی حسین الحق صاحب کو ان کے ناول اماوس میں خواب پہ ملا. بہار میں تو ہمیشہ فکشن کی زرخیز بہار رہی ہے. فائر ایریا کو ملا، وہی مشترکہ بہار کا ہی حصہ تھا. عبدالصمد صاحب کو ملا. عبدالصمد صاحب کو سب سے پہلا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بہار میں عبدالصمد صاحب کو ملا تھا 2 گز زمین پہ. تو بہار تو اردو فکشن کی زرخیز زمین کل بھی تھی اور آج بھی ہے. سہیل عظیم آبادی سے آج تک ہر ایک سے ایک بڑے نام آپ کو ملیں گے جو بہار میں اردو فکشن کی زمین کو زرخیز بناتے رہے ہیں. مزید آگے میں جاننا چاہوں گا ظفر اعظمی صاحب کے کیا آج جو کورونا کے باعث تمام چیزیں، تمام جو شعبے زندگی کے تمام شعبے تعطل کے شکار ہو گئے ہیں، تو اس میں آن لائن ذریعہ تعلیم ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو کیا اعلیٰ تعلیم کے لیے کتنا سود مند ہے؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ پٹنہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو ہیں، آپ کو اس سے سابقہ رہا ہوگا اور سابقہ ہوگا یقیناً. تو کیا یہ سود مند ہو سکتا ہے اور کیا اس میں کیا اس کی حد بندی ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. چونکہ ابھی ہم لوگ ان تجربات سے گزرے ہیں اور شاید ہی کوئی یونیورسٹی ہو جہاں یہ تجربہ نہ کیا گیا ہو کہ بچوں کو آن لائن تدریس سے جوڑا جائے. ایک جملے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آف لائن تدریس کا متبادل آن لائن تدریس کا طریقہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ دنیا تجربات پہ مبنی ہے، تجربات سے آگے بڑھتی ہے، حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جو کورونا عالمی مرض آیا سامنے، وبا آئی، اور اس میں جس طرح سے دنیا تعطل کا شکار ہوئی، اس میں درس و تدریس کے لیے آن لائن تدریس سے بہتر متبادل تھا بھی نہیں کوئی. اور اس میں لوگوں نے اتنے تجربات کیے، اتنا فائدہ اٹھایا کہ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوا کہ آف لائن سے زیادہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے. بچے بڑی پابندی سے اس سے وابستہ ہوئے، مختلف طرح کے جو آن لائن پلیٹ فارم ہیں ان سے جڑے، اس میں مباحثے میں بھی حصہ لیا، درس میں بھی حصہ لیا، ویبینارز بھی ہوئے، اور جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں علمی ادبی سطح پر، نصابی سرگرمیاں، وہ بھی خوب آن لائن ہوئی. لیکن یہاں روکنا چاہیں گے آپ کو. لیکن میں اس میں تھوڑا سا لیکن میں نے پہلے کہہ دیا یہ آف لائن طریقہ تدریس کا متبادل نہیں، یقیناً نہیں، اس پہ معاون ہے. اور اگر وہ کسی طرح سے بند ہو جاتا ہے تو آپ کو تعطل کا شکار نہیں ہونا دے گا. یہ طریقہ آپ کو وابستہ رکھے گا. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ جو ماہرین کی جو ابھی رپورٹ آ رہی ہے اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو آن لائن ذریعہ تعلیم ہے اس سے بچوں کے اندر جو ایک ذہنی انتشار پیدا ہو رہا ہے اور جو بہت سارے مرض کے مبتلا ہو رہے ہیں، اور نہ صرف بچے بلکہ عمر بڑے لوگ بھی اس سے اس بیماری میں، اس مرض میں مبتلا ہے. تو کیا یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ دونوں کی آمیزش سے ایک نیا سلسلہ سامنے آئے اور زیادہ کارگر ہو سکے؟ کیونکہ ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ غریبی یعنی بلو دا پاورٹی لائن بہت ساری ہے، تو وہاں تک کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو آف لائن میں آئی کانٹیکٹ کا معاملہ ہے اس سے وہ آن لائن میں باتیں تمام نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں آپ سامنے نہیں ہوتے تو حرکات و سکنات پہ نظر نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں جو خامیاں میں گرائی جاتی ہیں، آپ اس سے کتنا متفق ہیں؟ دیکھیے، میں نے کہا کہ آن لائن تدریس کے فوائد ہیں، لیکن اس بہت حد تک یہ کامیاب بہت زیادہ نہیں ہو سکتا. ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، بے باک گفتگو کر رہے ہیں جناب ظفر اعظمی صاحب سے، شہاب ظفر اعظمی، جو صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ ہے، اور ہماری گزارش پہ، ہماری درخواست پہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہم سے آغاز کے
مکالمے کے تحت ہم سے ہم کلام ہیں، اور ہم پھر ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے، ہم یہ اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج اردو ادب سے متعلق، اردو زبان و ادب سے متعلق جو مختلف تحریکات چل رہی ہیں، اور جو پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایک شہر میں کئی تنظیمیں اور کئی ادارے ہیں معرض وجود میں آ گئے ہیں، تو یہ اس کے کیا اسباب ہیں اور کیا اس کے ریپرکشن کیا ہو سکتے ہیں اور ان کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے کبھی کبھی سماج میں گمراہی کا بھی خدشہ اور اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ بہت قریب سے انہوں نے راجدھانی میں ان تنظیموں کو دیکھا بھی ہوگا اور اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایسا ہے کہ اردو کے فروغ، اردو کے تحفظ، اردو اداروں کی بقا کے لیے جتنی بھی تنظیمیں کام کرتی ہیں وہ خلوص پر مبنی ہوتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اردو کا فائدہ ہو، اردو میں جو اسامیاں نکلے وہ بھری جائیں، اردو کے فروغ کے لیے سرکار کے جو منصوبے ہیں وہ نافذ ہوں۔ ساری تنظیمیں اس کی کوشش کرتی ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتی ہیں، ان کے خلوص پر ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک ہی مقصد کے لیے بہت ساری تنظیمیں جب ہو جاتی ہیں تو ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اور سب چاہتی ہیں کہ کسی بھی کامیابی کا، کسی بھی اچھے کام کا یا کسی بھی عملی نفاذ کا کریڈٹ انہیں ملے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، انسانی نفسیات ہے کہ ہر آدمی خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے اور خود کو اس کامیابی کا ذمہ دار بتانا چاہتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ اختلاف جو آپس میں ہے یہی اردو کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سیاست کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں بہت ساری تنظیموں کے بجائے ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ اردو کے مخلص احباب جو واقعی بغیر کسی عہدے، بغیر کسی سیاسی لالچ کے کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بڑا نام ہو یا نہ ہو، کمیٹی ہو جو وہ آپس میں مل کر تنظیموں ساری تنظیموں کو ایک کر کے مشترکہ پلیٹ فارم پہ کام کریں، تو وہ پریشر پڑتا ہے گورنمنٹ، پھر اس پلیٹ فارم کا پریشر کام کرتا ہے۔ ہاں، لیکن آپسی میں اگر آپ مختلف طور پہ لڑتے رہے تو حکومت بھی سمجھتی ہے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ سب عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں یا کسی خاص لالچ سے لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی، ہم سے بے باک گفتگو کر رہے تھے۔ مختلف اپنے ذاتی زندگی پہ انہوں نے روشنی ڈالی، اردو فکشن پہ وضاحت کی، اس کے تمام رموز و امکانات پہ گفتگو کی، اور ساتھ ہی ساتھ اردو تحریکات، اردو زبان و ادب پہ بے باکانہ گفتگو کی۔ میں ان کا ایک بار پھر اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زحمت گوارہ کی اور ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے۔ ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد جمال صاحب، میں آپ کا ہی بہت بہت مشکور ہوں۔